بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعۃ والوجود من سار اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعلا حتی اسکنہ ولبت ومتمتع یا رب محمد و آل محمد و آل بلند السلام تھک جانا تقاضا بشریت ہے. اپنے آپ سے پیارا پہ فاصلہ اگر ختم کر دیں تو گلشن بن جائے گا. عبادت جاری و ساری. نعرہ تکبیر بلند اور مقدس نام ہے. سبحان اللہ. تو نعرہ تکبیر سبحان اللہ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے کلے ایمان نعرہ حیدری. پھر بھی کلے قرآن نعرہ حیدری. حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہاں دشمن پہ لعنت. سوال ایسی پڑھیں کہ سیدہ عزیز راضی اجازت ہے جنوں کی شکر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. بے شمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند الصلاۃ. دعا ہے میرے موسمین کی یہ صفحہ اعلیٰ کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں قبول منظور. جتنے صاحبان مودت صفحہ اعلیٰ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی وجہ سے آگے واپس جا چکے ہیں, سیدہ کا لال قدم قدم پہ آج دیا. کچھ مخصوص دعائیں اور کچھ بالعموم دعائیں اس حقیر کے ذمے ہیں. سب کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں شرف قبولیت عطا فرما. صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے. اللہ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے, اندر کی تپش ہے. ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے. کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے. تھوڑا سا بولو گے تو پھر سفر آسان ہوگا. یہی جملہ بتائے گا کہ رات کے اس وقت آپ کتنا مجھ سے سبق سننا چاہیں گے. تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے جس کی حمد کو محمد, جس کی بلندی کو علی, جس کی عصمت کو بطول, جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. رات کا کافی وقت بیت چکا اور مجھے احساس ہوتا ہے دیہات کا ماحول ہے, لوگوں نے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے. لیکن جس بندے کا ایمان ہے کہ یہ ذکر نہ وقتوں کا محتاج ہے نہ مجموعوں کا محتاج ہے. وقت نہیں تھا یہ ذکر تھا, مجمع نہیں تھے یہ ذکر تھا. ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو, مجلس ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہیں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. بس اسی طرح تھوڑا تھوڑا بولتے آؤ گے تو منزل آسان ہو جائے گی. یہ جو 5 نام محمد, علی, سیدہ, حسن, حسین, قرآن سمجھ کے بول پڑھو تو جملہ بدل دیتا ہوں. روح قرآن سمجھ کے دل سے شکر گزار ہوں. میں تو جناب کے انتظار میں ہوں کہ مزاج مل جائے اور میں فکر عرض کر دوں. یہ 5 نام قرآن اور
روح قرآن سمجھ کے جو میں نے تلاوت کیے ہیں، پڑھانے والوں مجھے نہیں پتا کہ میرے سامنے مٹھی بھر لوگ ہیں یا ہزاروں کا مجمع، تو میں سے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے، یہی 5 اللہ کا نور ہے۔ اللہ آپ کو سلام، عزت والی زبانیں ہیں جو آل محمد کے ذکر میں بولتی ہیں، یہی 5 اللہ کا نور ہے، یہی 5 اللہ کا غرور ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، یہی 5 اللہ کا غرور ہے۔ رات کے اس وقت تمہارا اس حال میں بیٹھ جانا ہی اعزاز سے کم نہیں ہے، لیکن بولو گے تو درجات بڑھ جائیں گے۔ یہی 5 اللہ کا غائب ہے، یہی 5 اللہ کا ظہور ہے۔ حسین آپ کو سلامت رہے۔ بندے کہتے ہیں ہم بھی 5 تن کو مانتے ہیں۔ چلے ایک آواز آئی ہے، میں کہتا ہوں میرے کہنے سے پہلے آپ بزرگوں پہنچ گئے، میری طرف سے آپ داد وصول کریں، میں چاہتا ہوں سارا کاروان اسی طرح بول پڑے۔ بندے کہتے ہیں ہم بھی 5 تن کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں تیرے اور میرے مقدر میں یہی ایک فرق ہے، تم 5 تن کو بھی مانتے ہو، ہم 5 تن کو ہی مانتے ہیں۔ ہائے بول پڑے، الحمدللہ بول پڑے، عزت دار چہرے بول پڑے۔ امام حسین آپ کو سلامت، تم 5 تن کو بھی مانتے ہو، ہم 5 تن کو ہی مانتے ہیں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ 5 نام محمد، علی، سیدہ، حسن، حسین، چلو اتنا پیارا معیار سماعت ہے تو میں ایک سطر عرض کروں، ان 5 کے بڑے کمال رشتے اس وحدہ لا شریک کے ساتھ۔ میں شکر گزار ہوں، اس سطر میں بولے ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ پھر سنو، چلو تمہاری تمازت ایمانی کے لیے ایک سطر بدلتا ہوں، اس میں اور ان میں فرق ہی یہی ہے، وہ ایک ہے، یہ 5 ہے۔ آیا اللہ کرے آپ حسین کے روضے پہ جا کے ہنس۔ سیدہ آپ کو سلامت ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ان 5 کے بڑے کمال رشتے اس وحدہ لا شریک کے ساتھ۔ اب میں کچھ رشتے پڑھنے جا رہا ہوں، پھر جناب کا معیار سماعت مجھ تک پہنچ جائے گا۔ پہلا رشتہ، ارادہ وہ کرتا ہے، پورا یہ کرتے ہیں۔ آیا امام حسین آپ کو سلامت رکھے، چاہتا ہوں ساری زبانیں عبادت میں شامل ہوتے ہیں، میں سطر بدل دوں، ارادہ وہ کرتا ہے، پورا یہ کرتے ہیں۔ چاچا جی آپ کی عزت کی قسم ہے، رات کے اس وقت یا آسمان پہ تارے جاگتے ہیں یا زمین پہ آل محمد کے پیارے جاگتے ہیں، اگر عقیدہ ساتھ دے تو پھر میرے ساتھ بولیے گا، ارادہ اس کا تھا، آدم سے حوا میں لانے والے یہ تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارادہ اس کا تھا، نوح کی کشتی کو پار لگانے والے یہ تھے۔ ارادہ اس کا تھا، ابراہیم کو آگ سے بچانے والے یہ تھے۔ ارادہ اس کا تھا، اسماعیل کو چھری کی دھار سے بچانے والے یہ تھے۔ اب اللہ کرے زبان کو بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ ارادہ اس کا تھا، موسیٰ سے کلام کر کے اسے کلیم اللہ بنانے والے یہ تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عباس بھائی نظر نہیں آ رہے، خیریت طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امام حسین عباس بھائی آ رہے اچھا چلو، سیدہ آپ کو اشارے ولایت علی پہ ایک رشتہ اور پڑھوں گا۔ چلو شکر ہے آج آپ حساس بشاس کر دیں، اللہ آپ کو سلامت ہے۔ ایک رشتہ اور پڑھتا ہوں پڑھانے والا، دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ کیا ہے؟ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ یہ ذکر کے ممبر کے تقدس کی قسم ہے، علم کے پھریرے کی عزت کی قسم ہے، صبح سے لے کر یہ مضمون پڑھ رہا ہوں، اور وہ قیمت ادا ہوئی ہے، وہ عزت ادا ہوئی ہے کہ مجھ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ چاہتا ہوں آپ بھی اسی معیار پہ بولے جو بی بی نے آپ کو عطا کیا ہے۔ دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ ہیں، سنتا وہ ہے، کان یہ ہے۔ اس جملے پہ یہ بچہ بول پڑے تو مطمئن جاؤں گا، بولتا وہ ہے، زبان یہ ہے۔ جیو بس قطرے سے قطرہ مل گیا، سمندر پورا ہو گیا۔ آپ کی امانت آپ تک پہنچاؤں اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ ہیں، سنتا وہ ہے، کان یہ ہیں۔ بڑھانے کی عزت دار لوگ قیمت کریں تو سطر بدلوں۔ عربی زبان میں دیکھنے والے کو کہتے ہیں بصیر۔ بولیے سمجھ میں آ رہی بات؟ بولیے بھائی جان، دیکھنے والے کو کہتے ہیں بصیر۔ میرے بیٹے سننے والے کو کہتے ہیں سمیع۔
دیکھے جو اسے بصیر کہتے ہیں، سننے والے کو بشارت بھائی سمیع کہتے ہیں، بندے کہتے ہیں شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید بیان نہیں کرتے، یہ تیرے ذہن کی غلط فہمی ہے، اس سے بلند مرتبہ توحید ہے تو لے آ، یہ آنکھیں نہ ہوتے وہ بصیر نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، بیٹا ہاتھ اٹھائے نا، سامنے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائے، مجلس میں آ چکے ہو، بستر کا آرام چھوڑا تو بولنے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آنکھیں نہ ہوتے وہ بصیر نہ ہوتے، یہ کان نہ ہوتے وہ سمیع نہ ہوتے۔ چلے بول پڑے تو آپ کی تماشا تو ایمانی کے لیے فکرہ ہی کہتا ہوں، برادران سنت اگر مجلس میں موجود ہیں تو ان کی کتاب سے بھی حوالہ دکھا سکتا ہوں، صحیح بخاری میں یہ حدیث مل جائے گی، حدیث قدسی ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرمایا میرے حبیب اپنی امت تک ایک پیغام پہنچا دینا، جو بندہ میری عبادت کے ذریعے قریب ہونے کی کوشش کرے میں اللہ اسے کچھ انعام عطا کرتا ہوں۔ پالنے والے کون سے انعام؟ اللہ آواز دے کے کہتا ہے زمانے والوں یاد رکھنا، میں اللہ اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ ضروری ہے گلا پھاڑ کے بات کروں تو پھر سمجھ میں آئے گی بات، میں تو دھیمے دھیمے لہجے میں جناب کے مزاج پہ آنے کی کوشش کر رہا ہوں نا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو بندہ میری عبادت کے ذریعے میرے قریب ہونے کی کوشش کرے میں اللہ اسے کچھ انعام دیتا ہوں۔ پالنے والے کیسے؟ بشارت بھائی اللہ آواز دے کے کہتا ہے میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ پالنے والے مطلب کیا ہے کہنے کا؟ توحید کی آواز آتی، وہ بندہ دیکھتا ہے تو میرے ذریعے، سنتا ہے تو میرے ذریعے، بولتا ہے تو میرے ذریعے، اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے۔ جس کے ذریعے بندہ دیکھے اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ دیکھے اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، کوشش تو کروں گا اسی معیار پہ آپ میرے ساتھ رہو۔ جس کے ذریعے بندہ دیکھے اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ دیکھے۔ امام حسین آپ کو سلام، تہہ دل سے شکر گزار۔ اچھا جی، یہ جو 5 نام میں نے تلاوت کیے، محمد، علی، سیدہ، حسن، حسین، اس نسل کو بتانے کے لیے پہلی ہستی ہے محمد مصطفیٰ۔ 5 تن بندے کہتے ہیں شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا، ہاں ہمیں وہ نہیں آتا جو تو سننا چاہتا ہے۔ باریک ذہنوں کے لیے سطر کہہ دوں، تیرے ہاں محمد کا معیار یہی ہے نا؟ معاذ اللہ، جس کی 9، 11 یا 13 شادیاں تھی، 4 بھائی ایک بھی کوئی نہیں تھی، گھر کا پرنالہ کمرے کے اندر گرتا تھا، کیوں سر سیرت میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور معاذ اللہ وہ محمد جسے سارا دن بکریاں چرانے کے علاوہ کہانی کوئی نہیں آتا تھا، محمد پڑھنا نہ تیری پشتوں کو آیا نہ تیری نسلوں کو آیا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ تو نے محمد لیا ہے مولوی سے۔ ہاتھ اٹھیں گے تو بات بنے گی، ہاتھ اٹھیں گے میرے بھائی، آپ مجھے اتنی پیارے جتنا سارا مجمع پیارا ہے۔ احسان کرو ہاتھ کھولو، داد کے لیے مجبور کروں تو پھر میں مجرم ہوں، داد اپنی مرضی سے دیں گے، لیکن ہاتھ کھلیں گے، چہرے کھلیں گے تو پھر بات بنے گی نا۔ تم نے محمد لیا ہے مولوی سے، میں نے لیا ہے مولا سے، یہی تو وجہ ہے تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، مجھے مولا جیسا لگتا ہے۔ بول تو پڑھے الحمدللہ، بول تو پڑھے۔ امام حسین آپ کو شکر گزار، سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، میں شکر گزار ہوں جناب۔ احسان فرمایا آپ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ تمہیں محمد پڑھنا آئے گی تو کیسے؟ تم نے محمد لیا ہے مولوی سے، میں نے لیا ہے مولا سے۔ محمد سننا ہے تو شیعہ ممبر کے قریب آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے محمد کہتے کسے ہیں۔ ویسے ممبر پہ اعتراف ہے، پتا میں بھی نہیں سکتا کہ محمد کیا ہے، کیونکہ محمد پڑھنے کے لیے کم از کم بدن علی کا ہونا چاہیے۔ جو ادب سن کے بولنے کی آتی ہے، چہرے مسکرا پڑے ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ محمد پڑھنے کے لیے بھیا کم از کم بدن علی کا ہونا چاہیے، منہ میں زبان چاچا جی اللہ والی ہونی چاہیے، پھر محمد پڑھا جا سکتا ہے۔ اور جو میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں یہ میری معرفت کا تعارف ہے، مصطفیٰ کا تعارف نہیں ہے۔ ہاں جتنی بشریت کی اوقات ہے جہاں تک خیرات عطا ہوئی ہے وہ بھی تیری سوچ سے آگے کی ہے۔ ہمارے ہاں محمد شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ کون محمد؟ جو اپنی جبین وحدت مکین پہ آئے ہوئے نوری پسینے کو انگشت کی پشت پر لے کر یوں جھٹک دے۔ اللہ کسی
کسی قطرے کو ابراہیم کر دیتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جڑ گئے ہو تو زندگی کی یادگار مجلس پڑھ کے جا سکتے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہمارے ہاں محمد جو اپنی زمین وحدت مکین پہ آئے ہوئے نوری پسینے کو انگوشت کی پوسٹ پر لے کر یوں چھٹک دے. اللہ کسی قطرے کو ابراہیم کر دے, اللہ کسی قطرے کو اسماعیل کر دے, اللہ کسی قطرے کو عیسیٰ بنا دے, اللہ کسی قطرے کو موسیٰ بنا دے. بڑے تذکرے حسن یوسف کے سنتے ہو. یوسف بڑا حسن بڑا تھا, یوسف بڑا حسین تھا, یوسف بڑا جمیل تھا, یوسف بڑا خوبصورت تھا. جملہ کہوں جس کے پسینے کے قطرے کے جلوے زمانہ برداشت نہ کرے, محمد کو کہاں سمجھو گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. ادھر والے بھائی جان آپ مجھے اتنے پیارے جتنے سارے مجمع پیارے ہیں. آپ بھی بولیے سیدہ کلام آپ کو سلامت رکھے. دوسری ہستی پانچ تن میں علی بادشاہ. ایک ایک جملہ کہہ کے میں منزل کی جانے پڑ جاؤں. دوسری ہستی ہے علی بادشاہ. میں علی پڑھوں گا, میری اوقات ہے, میری حیثیت ہے. علی کیسے میں پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں, بشریت کی حد تک جو خیرات عطا ہوئی ہے نا وہ زمانے کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. علی کہتے کسے ہیں؟ یا سیدہ آدرکنی, میری زبان کی وہ گرہ کھول کے میں تیرے ہم سفر کی توقیر علی والوں کے سامنے بیان کر کے چلا جاؤں. علی کہتے کسے ہیں؟ شب معراج جو پردہ احدیت کے اندر بیٹھ کر محمد کی معراج کو مکمل کرے اسے علی کہتے ہیں. اللہ اللہ اکبر. میں شکر گزار ہوں, میں شکر گزار ہوں, میں شکر گزار ہوں, میں شکر گزار ہوں. سیدہ آپ کو حصہ ولایت علی ہے. تیسری ہستی جناب سیدہ. ایک فکرہ کہوں, پہلے ایک لفظ ہے کیونکہ سیدہ کی قوم ہے. ایک لفظ ہے عربی زبان کا زبتین. کیا لفظ ہے؟ زبتین. زواد بے. شاباش, اللہ آپ کو اسی بے کے نقطے کے ساتھ دے دے. اس سے خوبصورت دعا میرے پاس نہیں. جو سمجھے انہیں میں کہتا ہوں. زواد بے توے یہ نو, یہ ہے زبتین. زبتین کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے بیرونی حصار کو زبتین کہتے ہیں. ہاں, مشکل باتیں بھی سننا آپ کا ہی فرض ہے. محنت جو کرتے ہیں آپ کے لیے تو آپ کو ہی سنانا ہے, قیمت بھی آپ کریں گے. زبتین قرآن کا بیرونی حصار. آسان کر لوں, قرآن کی بیرونی جلد کو زبتین کہتے ہیں. مثلا یہ قرآن ہاتھ میں لیا بھائی جان, ادھر سے کھولا تو یہ دائیں زبتین, ادھر سے کھولا تو یہ بائیں زبتین, درمیان میں ہوتا ہے قرآن. یہ دائیں زبتین, یہ بائیں زبتین. بیٹا بیٹھ جاؤ, میرا فکرہ ضائع نہ کرنا. یہ دائیں زبتین, یہ بائیں زبتین. سنو بطول کسے کہتے ہیں؟ میدان مباہلہ. آگے محمد, پیچھے علی, درمیان میں سیدہ. جس کی زبتین محمد اور علی ہو اس اصل قرآن کو بطول میں. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلام. امام حسین جیو. سیدہ آپ کو سلام. آپ بھی کیا کہتے ہیں؟ علم دوست احباب ہیں, شکر گزار ہوں. جملے کی قیمت کی ہے, محفوظ کر لیا آپ نے. تیسری ہستی جناب سیدہ. چوتھی مرج البحرین یلتقیان کا بڑا موتی. سرکار حسن. میں پڑھوں گا حسن, میری اوقات نہیں, میرا قابل نہیں. ہاں, جو بشریت کی حد تک خیرات عطا ہوئی وہ پڑھ کے جاؤں گا. حسن کسے کہتے ہیں بھائی جان؟ یہ مسکراتا ہوا چہرہ میری کمزوری ہے. آپ کا ہاتھ یہاں سے یہاں نہ آیا, بی بی نے خیرات ہی کیا عطا کیا ہے. حسن بھائی جان کہتے کسے ہیں؟ جس کے دسترخوان کے بچے ہوئے ذرے انبیاء کے کشکول بھرے, اس سخی کو حسن کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب جو بندہ کھاتا والے محمد کہنا وہ بولے میرے ساتھ. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اور پانچویں ہستی جو آج کا میرا موضوع ہے, سلطان کربلا. ایک فکرہ کہوں گا تعارف حسین کا.
قیمت اس معیار کی مل گئی تو پھر ایک اور کہہ دیں گے، پھر بول پڑے تو پھر ایک اور کہہ دیں گے، جیسے جیسے بولتے جاؤ گے فکرے کہتا چلا جاؤں گا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ کون حسین بے بدن کا مزاج بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اللہ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بے بدن کا مزاج بدن لے کر زمین پہ آئے، آپ کے کیا کہتے ہیں؟ سیدہ کا لال ان عزت والے چہروں کو حصار ولایت میں رکھے۔ چلو ایک جملہ اور تمام ایمانی کے لیے ہے بھائی، کم از کم 50,000 کے مجمع میں کہنے والی صدر اس عزت دار مجمع کی امانت سمجھ کے، عبادت کی تکمیل سمجھ کے، اپنی نماز سمجھ کے کہنے جا رہا ہوں۔ کوئی بولے تو بھی بسم اللہ، کوئی نہ بولے تو بھی بسم اللہ، آسمان والے فرشتے داد یہ بنا نہیں رہ سکیں گے۔ کون حسین جس نے اس لا شریک سے منوایا ہے کہ میں لا شریک ہوں۔ کیا مجلس کی روحانیت ہے، کیا بی بی نے تمہیں بیان سماعت عطا کی ہے۔ رات کے اس پہر یہ بات کائنات کے ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ذمہ داری سے بھی ملاقات کروں، حق پر دلیل مانگنا جناب کا حق ہے، شک کی نجاست لے کے جانا جناب کا حق نہیں۔ سوال کر سکتے ہیں آپ، بھئی اتنا بڑا دعویٰ تو نے بغیر سوچے سمجھے کر دیا، وہ بھی لا شریک، کربلا والا بھی لا شریک، وہ اللہ ہونے میں لا شریک، یہ بندہ ہونے میں لا شریک۔ تو آسمان اپنی چوکوں میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہاری چوکتا اگر میرا یہ آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی منبر پہ، اسی سطر پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیراتی عطا نہیں کی ہے، وہ بھی لا شریک، کربلا والا بھی لا شریک، دلیل وہ بھی عرش پہ رہتا ہے۔ چاہتا ہوں میرے کہنے سے پہلے بندے بول پڑے، میں چاہتا ہوں میرے کہنے سے پہلے سفر کر لیں، وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، یہ بھی عرش پہ رہتا ہے۔ اگلی سطر پہ بندے چپ کر کے سمجھوں گا مجلس میں آگے بھی نہیں آئے، یا نیند کا غلبہ ہے، یا عقیدہ اندر سے ساتھ نہیں دے رہا، چوتھی وجہ ہی نہیں تو میرے ساتھ نہ بول، وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، یہ بھی عرش پہ رہتا ہے۔ ایڈوانس میں سلام ہر حسینی کی بارگاہ میں جو سطر پہ میرا ہم سفر ہو جائے، اگلی سطر اس نے بھی عرش خود بنایا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ مقناطیس تو ہے جو کھینچنا۔ امام آپ بولے ہو جو میں آپ حبیبی نے آپ کو بتایا۔ اللہ میں شکر راضی ہے سر، اس نے بھی عرش خود بنایا ہے۔ جگر تو نکال کے رکھوں گا منبر پہ، اب تیرے آگے مقدر کی بات ہے، اس نے بھی عرش خود بنایا ہے، اس نے بھی عرش خود بنایا ہے۔ اگلا فکرہ بابا جی، آپ نے میرے کہنے سے پہلے میرا فکرہ مکمل کر دیا، اگلا فکرہ سنیے۔ اس نے عرش بنایا ہے نور سے، اس نے بنایا ہے مٹی سے۔ کربلا والے لا شریک نے کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے عرش میں آؤں گا۔ بولنا چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو بڑھ گیا، سب کے جاؤ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کربلا والے لا شریک نے بھائی جان کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے عرش میں آؤں گا۔ 3-4 بندے رہ گئے، داد نہیں دے رہے، سارا مجمع جو بول رہے 3-4 چپ بھی رہ جائیں گے، میری شان میں فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ چاہتا ہوں جناب کی عبادت میں اضافے کا سبب پیدا ہو جائے، وہ بھی عرش کا خالق، یہ بھی عرش کا خالق، وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، یہ بھی عرش پہ رہتا ہے۔ اس نے بھی عرش خود بنایا، اس نے بھی خود بنایا، اس نے نور سے بنایا، اس نے مٹی سے بنایا۔ کربلا والے لا شریک نے کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے عرش میں آؤں گا۔ بڑھانے والوں جب بھی کہا، اس لا شریک نے کہا زمانے والوں میں ہوتا ہی وہی ہوں جہاں حسین ہوتا۔ اللہ اللہ سیدہ آپ کو سلام، سیدہ آپ کو سلام۔ یہ کرو جنت ملے گی، یہ کرو جنت ملے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، سب کچھ کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی جنت نہ ملی تو بات میری شاید پہنچانے میں کمی رہ گئی، میں بات کھولتا ہوں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ بندے کہتے ہیں یہ عمل کرو جنت ملے گی، یہ کرو جنت ملے گی، یہ کرو جنت، سارا دن جنت 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 ہوتی رہتی ہے۔ میری بات ہے، فرمان تیرے چھٹے امام، اللہ آپ کو اسی طرح کے سائے تلے رکھے۔ کتنا پیارا ماحول بنا ہوا ہے، معصوم سے کسی
مولا حل یدخل القلب فی الجنہ، عربی عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں جب آپ کو یقین آ جائے. حل یدخل القلب فی الجنہ، مولا کیا کتا جنت میں جا سکتا ہے؟ میں مطمئن کھڑا ہوں ہے تیری نسل کی امانت. مولا کیا کتا جنت میں جا سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں نعم، جی ہاں جا سکتا ہے. مولا کیسے؟ فرمایا قلب الاصحاب الکہف و یموت فی الکربلا. اب بندے چپ کر گئے پھر دکھ لگے گا. مولا فرماتے ہیں اصحاب کہف کا کتا جنتی ہے اور وہ کتا بھی جنت میں جائے گا جو کربلا کے اندر مر جائے گا. اتنی تھوڑی سی داد سے راز ہونے والا میں بندہ نہیں اور بے استادہ نہیں ہوگی. اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. کتنا بیر ہے اللہ کو علی کے دشمن سے. اللہ کہتا ہے کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو نہیں دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. معصوم سے پوچھا حل یدخل القلب فی الجنہ، مولا کیا کتا جنت میں جا سکتا ہے؟ مولا فرمایا ہاں. قلب الاصحاب الکہف و یموت فی الکربلا، اصحاب کہف کا کتا جنت، اور جو کربلا کی حدود کے اندر مر جائے وہ کتا بھی جنت. پھر سوال بتا مولا حل یدخل الحمار فی الجنہ. کسی نے ریکارڈ کرنی ہے بات تو کر لے، کسی نے حوالہ مانگنا ہے تو مانگ لے، کسی نے بحث کرنی ہے تو کر لے، کسی نے راستہ روکنا ہے تو روک لے. گاڑی تک جاتے جاتے بندے سے زیادہ پوچھیں گے کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو، نہ دکھاؤں حوالہ، قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. آواز بچا کے گھر لے جا، گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی. حل یدخل الحمار فی الجنہ، مولا کیا گدھا جنت میں جا سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نعم، جی ہاں جا سکتا ہے. مولا کیسے؟ مولا فرماتے ہیں حمار و بلم باعور و یموت فی الکربلا. بلم باعور کا گدھا جنتی ہے اور وہ گدھا جنتی ہے جو کربلا کے اندر مر جائے. پھر بندے نے سوال بدلا مولا حل جمل یدخل فی الجنہ، مولا کیا اونٹ جنت میں جا سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نعم، جی ہاں جا سکتا ہے. مولا کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں ناقۃ الصالح و یموت فی الکربلا. صالح نبی کی اونٹنی جنت میں جائے گی اور وہ اونٹ جنت میں جائے گا جو کربلا کے اندر مر جائے. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. کربلا میں گدھا مرے تو جنتی، کربلا میں اونٹ مرے تو جنتی، کربلا میں کتا مر جائے تو جنتی. جنت 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 نہ تیری پھوپھی کی جاگیر ہے نا، رکھ لے. اور جو کتا کربلا میں مر جائے وہ جہنم نہیں جا سکتا. یہ جہنم کیسے جائیں گے کہ جن کے دل میں حسین رہتا. اللہ اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلام. آج نظم کا ایک حصہ پڑھتے ہیں، بولے پڑھتے ہیں. اچھا، میں کائنات کی ہر حقیقت سے پوچھتا رہا بتا حسین کیا ہے. تھک گئے ہو تو میرا گھر ہے. کائنات کی ہر حقیقت سے پوچھا بتا حسین کیا ہے. ہر حقیقت نے مجھے جواب دیا. مثلا صبح آذان ہے، میں نے آذان سے پوچھا بتا حسین کیا ہے. قیمت ملے گی تو آگے چلیں گے، ورنہ میں نے اپنے حصے کی داد لے لی ہوئی. اللہ تمہیں سلامت رکھے. میں نے آذان سے پوچھا بتا حسین کیا ہے. کچھ بتایا ہے آزاد میں تمہارے لیے سمیٹ کے لے آئے، لیکن بتاؤں گا تب جب مسمیات میں بولو. اذان کے بعد ہوتا ہے نماز کا وقت، لیکن نماز سے پہلے ہوتا ہے وضو. وضو کرتے ہوئے میں نے طہارت سے پوچھا بتا حسین کیا ہے. تو جو کچھ طہارت نے بتایا وہ بھی سمیٹ کے لے آیا ہوں. اس کے بعد مصلی عبادت پہ میں نے رکھا قدم، مصلی سے پوچھا بتا حسین کیا ہے. سامنے تسبیح پڑی ہوئی تھی، تسبیح سے پوچھا بتا حسین کیا ہے. سامنے سجدے گاہ پڑی ہوئی تھی، خاک شفا سے پوچھا بتا حسین کیا ہے.
بولنا بول تیرے ساتھ نصیب اور زمین کی بات ہے. میں نے پھر تکبیرۃ الاحرام سے پوچھا بتا حسین کیا ہے, قیام سے پوچھا بتا حسین کیا ہے, رکوع سے پوچھا حسین کیا ہے, سجدے سے پوچھا حسین کیا ہے. ہر کسی نے اپنے اپنے معیار کے مطابق بتایا حسین یہ ہے. ادھر سے علمدار بھائی کا, بشارت بھائی کا اور عباس بھائی کا فون آ گیا, ظہیر بھائی کہاں رہ گئے, مجلس لیٹ ہو رہی ہے, وقت ہو گیا, جلدی پہنچو. میں نے 7 پٹ گاڑی دوڑائی اور بارگاہ کے دروازے پہ آ گیا. میں نے دیکھا تو حسین کے دروازے پہ الف سے لے کر یہ تک حروف سوالی بن کے کھڑے ہوئے تھے. میں نے ہر حرف سے پوچھا بتا حسین کیا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بس تھکانا مقصد نہیں, عبادت مقصد ہے, وہ اپنے وقت میں اچھی ہوگی. کچھ مثلیں سنو اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. ایک ایک حرف سے پوچھنے جا رہا ہوں حسین کیا ہے. ارادہ ہے تو بتاؤں. جو حرفوں نے جواب دیا ہے, پہلا حرف ہے الف, پھر ہے بے, پھر ہے تے. بس حرفوں کی ترتیب جناب کے ذہن میں ہے. اب حرفوں کی زبان سے حسین سنیے. الف سے اللہ کی آبرو کا ازل سے محور حسین تم ہو. اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت. میں شکر گزار ہوں جی. مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا, ورنہ کوئی داد نہیں ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. الف سے اللہ کی آبرو کا ازل سے محور حسین تم ہو. جو با کو دیکھا تو با کے نقطے کے دل میں دلبر حسین تم ہو. تو تیز تکبیر کبریا کے جہاں میں اکبر حسین تم ہو. ایسے سے ثابت وجود یزداں کے ثمر اطہر حسین تم ہو. تو جیم جلوہ لم یزل کے جمیل مظہر حسین تم ہو. یہ بتاتی ہے حسن وحدت کی صبح اصفر حسین تم ہو. تو خیس مخفی خزینہ ہو کے خدا کے خاور حسین تم ہو. صدائے غیرت ہدال کی یہ دلیل داور حسین تم ہو. منت کر کے داد لینا نہ استاد نے سکھایا تھا, میں نے کبھی مجمع کیا اور داد کے لیے منت کی ہے. منت میں جناب سلمان کی کرتا ہوں, منت میں جناب ابوذر کی کرتا ہوں, منت میں جناب فضا کی کرتا ہوں. جنگ کے دروازے سے رزق سخن کی خیرات عطا ہوتی ہے. پاکستان میں وہ مجمع نہیں دیکھا جو ان مصروں پہ دھمال کھیلتا ہوا نظر نہ آئے. اب جناب کی قوت پرواز تو مصرے بتائیں گے نا. الف سے اللہ کی آبرو کا ازل سے محور حسین تم ہو. جو ماں کو دیکھا تو ماں کے نقطے کے دل میں دلبر حسین تم ہو. تو تیز تکبیر کبریا کے جہاں میں اکبر حسین تم ہو. ہے سے ثابت, ایسے سے ثابت ثبوت یزداں کے ثمر اطہر حسین تم ہو. تو جیم جلوہ لم یزل کے جمیل مظہر حسین تم ہو. یہ بتاتی ہے حسن وحدت کی صبح اصفر حسین تم ہو. تو کیسے مخفی خزینہ ہو کے خدا کے خاور حسین تم ہو. صدائے غیرت عدال کی یہ دلیل داور حسین تم ہو. تو ذات سے ذوالجلال جس کا ہوا ہے ذاکر حسین تم ہو. حسین آپ کو سلامت رکھے. تو ذات سے ذوالجلال جس کا ہوا ہے ذاکر حسین تم ہو. پڑھانا ہے کوئی اور مجمع ہوتا, کوئی اور جگہ ہوتی تو بات کھول کے کرتا. یہاں صرف مصرع پڑھوں گا اور مصرع بھی پورا نہیں, آدھا پڑھوں گا. آدھا خود بنائیں گے آپ. رؤوف رے سے ہے نام تیرا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. رؤوف رے سے ہے نام تیرا. میں حسین سے خطاب کر رہا ہوں. رؤوف رے سے ہے نام تیرا. رحیم پیکر حسین تم ہو. بنا ہے بے جسم کی جو زینت وہ سے زیور حسین تم ہو. سلام کی جو سلامتی ہے وہ سین سرور حسین تم ہو. ہے سین شاہد ہاتھ کھول, خدا دا نہیں ہاتھ کھول. ہے سین شاہد شعور نبیوں کا جس کا شاکر حسین تم ہو. خدا سے صادر ہو, ساتھ سے پر خدا کے مستر حسین تم ہو. ہے ذات ضامن وجود رب کی وقائے آخر حسین تم ہو. تو طہارت کے پاک ماتھے کا پاک جھومر حسین تم ہو. زوئے ظہور خدا زمانے کی سرحدوں پر حسین تم ہو. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. تو عین بولی, تو عین بولی, تو عین بولی. اللہ کرے میرا اشارہ پہنچ جائے. تو عین بولی, تو عین بولی, تو عین بولی. عبادتوں میں احد کا منظر حسین تم ہو. اللہ ہو, اللہ ہو. امام حسین آپ کو سلامت ہے. اللہ تمہیں سلامت ہے. تو عین بولی, عبادتوں میں احد کا منظر حسین تم ہو. رضا تہذیب سے شکر گزار ہوں. حسینی عزاداروں کی کیا کہتے ہیں؟
بولی عبادتوں میں احد کا منظر حسین تم ہو، ردائے غیبت ہے غین سے پر ردا میں یکسر حسین تم ہو، فصیل عرش اولا ہے فیصے کے جس کے اوپر حسین تم ہو، کتاب وحدت کا کاف بولا کلیم محشر حسین تم ہو، قرآن میں بھی کلام بولا خدا کے قادر حسین تم ہو، مزاج محمود کی مشیت مسیل حیدر حسین تم ہو، نماز نعمت نعیم نبیوں کے پاک ناصر حسین تم ہو، ہے جس کی لازم بلا جہاں پہ وہ یکتا لشکر حسین تم ہو، وہی کی واؤں کا فیصلہ ہے وہی کے اندر حسین تم ہو۔ اللہ کوئی خطرہ نہیں تھا حسین کو اپنے دین پر، بس تیری محبت میں زیادہ پڑ گیا ورنہ یہ راتیں ہیں ہی نہیں۔ فضائل پڑھتے ہیں اس نسل کو پتہ چلے آل محمد کی شان کیا ہے، مصائب پڑھتے ہیں کہ جن کی یہ شان ہے نا شام غریبہ اسی کی بیٹی کا کفن کوئی نہیں تھا۔ آدم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم، کوئی خطرہ نہیں تھا حسین کو اپنے دین پر۔ بندے غلط کہتے ہیں جو حسین کو اپنے دین پر خطرہ تھا۔ میں دلیل دینے جا رہا ہوں، جب 9 لاکھ پیاسی تلوار ایک سجدہ نہ روک سکی، مصائب کیفیت کا نام ہے، مصائب سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب 9 لاکھ پیاسی تلواریں جس کا ایک سجدہ نہ روک سکے، اس کے دین کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ خطرہ تھا تو تیرے اور میرے دین پر۔ اب صدر کہوں ماتم کی ایک ہائے بلند کر دینا، سیدہ راضی ہو جائیں گی۔ خطرہ تھا تو تیرے اور میرے دین پر، تیرا اور میرا دین بچانے کے لیے حسین 7 سالہ ضعیفہ بیٹی کو گھر چھوڑ کر، عظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم، بہت بہترین انداز میں مجھ سے پہلے مولا کی مداح آپ کو مضمون میں سنا گئے، کچھ حصہ رہ گیا، کچھ گلشن رہ گیا، درد کے قرآن کی کچھ آیتیں رہ گئیں، وہ آپ کو اپنے انداز میں سناتا ہوں۔ 7 سالہ ضعیفہ بیٹی حسین کی، جن کی ہائے بلند ہوئی ہے، انہیں پتہ ہے کبھی 7 سال کی بچی کی ضعیف ہوتی ہے۔ رونے آئے ہو تو آل محمد کے گھر میں بے موسم ضعیف بڑے ملیں گے۔ کوئی 7 سال کی ضعیفہ ہائے ضرور کر دیں، کوئی 4 سال کی ضعیفہ، کوئی 18 سال کی ضعیفہ۔ اب صدر کہوں 18 سال کی ضعیفہ کو بابا کے صحابی بوڑھا کر گئے۔ اللہ تیری ہائے کو سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی کے شمار فرمائے۔ 7 سالہ ضعیفہ کو اکبر کی جدائی کھا گئی۔ رونے آئے ہو تو صدر سن لینا، 4 سالہ ضعیفہ کو شیور کے تماچے کھا گئے۔ کوئی تو بیٹھے ہو کہ بیٹیوں کے باپ، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ ہاتھ سینوں پہ آ گئے، آنکھیں اشکار ہو گئی، بس کے مجلس پوری ہو گئی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ 2-4 آنسو اور آ جائے، سیدہ راضی ہو جائے۔ کائنات کی ملکہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بندے پڑھ دیتے ہیں سیدہ سغرا سے حسین کو پیار نہیں تھا۔ اکثر برادران اہل سنت سوال کرتے ہیں، حسین جو اس بچی کو گھر چھوڑ کے گیا ہے، کیا شہزادی سے پیار نہیں تھا؟ اور میں شیعہ ذاکرین علماء سے بھی ہاتھ جوڑ کے التماس کیا کرتا ہوں، ذاکر پڑھ دیتے ہیں اس لیے سغرا کو ساتھ نہیں لے گیا، شکل بطول سے ملتی تھی۔ سوچو تو صحیح، جو ساتھ جا رہی ہیں وہ کوئی بطول سے کم ہے؟ ان کی ماں کا جنازہ بھی تو آدھی رات کو اٹھا، دانا کے روزے پہ آدھی رات کو جاتی ہے۔ غیرت مند آنکھ کو پتہ ہے نا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ پیار اتنا تھا حسین کو اس بچی سے، جملہ ماتم کا ہے اگر مقدر میں ہے تو کر لینا، اتنا پیار تھا حسین کو سیدہ سغرا سے۔ رونے والوں، جب 2 میل وطن سے قافلہ باہر آیا ہے، حسین آواز دے کے کہتے ہیں عباس، جی میرا مولا، عباس ذرا بہنوں کے محمل کے ساتھ گھوڑا رکھ، میں پلٹ کے بیمار کا حال دیکھ رہا ہوں۔
مرحبا مرحبا مرحبا. رات کے اس وقت کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو. اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. میں نے سامان گریا تیرے لیے اسباب گریا پیدا کرنے ہیں. رونا تو نے خود ہے نا. ہاتھ اور سینے بے قرار ہو جائیں تو بنی ماتم کے لیے ہیں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. عباس جی مولا بہنوں کے محمل کے ساتھ گھوڑا رکھ. میں پلٹ کے بیمار کا حال دیکھا ہوں. اللہ نارو اس جملے کے بعد میں ممبر چھوڑ بھی دوں. میرے حصے کی عبادت مکمل ہے. آگے میں نے تیرے گریے کے سہارے چلنا ہے. او سید و غیر سید و حسین جو پلٹا ہے نا ماں کی حویلی کے قریب. گھوڑے سے اترا میرا امام. اب تیز تیز میرا امام نہیں چلا. یہ قرآن سر پہ رکھ کے مقتل کے لفظ تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. او سید و غیر سید و ہائے بھی نہ کر سکو. سر جھکا کے معافی ضرور مانگ لینا. پتہ نہیں کون سی غلطی ہوگی ہے. غریبوں کے غم میں ہائے بھی نہیں کر سکتا. او سید و غیر سید و آہستہ آہستہ میرا امام دروازہ بطول کے قریب آیا. میرے امام نے دروازہ نہیں کھولا. مر جاؤ یہ جملے نہ پڑھ سکو. او سید و غیر سید و دہلیز کی اور سے اندر جھانک کے کوئی منظر دیکھا. جتنا بڑا صابر تھا کربلا کا غریب اللہ چیخ مار کے رو پڑا. مولا تو نے کیا دیکھا؟ سلطان کربلا رو کے فرماتے میں نے دیکھا گھر کی دیواریں تھی سغرا کا ماتھا تھا. جہاں سر ٹکراتی تھی دیوار کا رنگ سرخ. بسم اللہ بسم اللہ اعظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم. جہاں سر ٹکراتی تھی دیوار کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا. تیرا کیا خیال ہے اکبر کی جدائی میں اتنا ماتم کرتی تھی؟ شبیر کی جدائی میں اتنا کرتی تھی؟ بڑا دکھ ہے علی اکبر کی جدائی. بڑا دکھ ہے حسین کی جدائی. لیکن جدائی پہ اتنا ماتم نہیں کرتی تھی. میں ذمہ داری سے فکرہ کہہ رہا ہوں. جدائی پہ اتنا دیواروں سے سر ٹکراتی نہیں تھی. یہ راز کھلا تھا ادانارو اس خط میں جو بیمار صغرا نے بابا کے نام لکھا تھا. سمجھ تو سارے گئے ہو لیکن فکرہ میں تیرے رونے کے لیے کہنے جا رہا ہوں. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. بیمار صغرا نے بابا کے نام ادانارو خط لکھا اور رونے والوں قاصد لے کے کربلا اس وقت پہنچا جب حسین پرچھی کھینچ رہا تھا. کریم کربلا نے اکبر کے زخمی سینے پہ بوسہ دے کے کہا اکبر جاگ صغرا کے خط آ گئے. اکبر تیری شادی کا انتظار ہے. اکبر تو 7 محرم کا وعدہ کر آیا. آج 10ویں کے دوپہر ڈھل گئے. او سیدو غیر سیدو اس خط میں وہ کھلا راز شہزادی دیواروں سے سر کیوں ٹکراتی تھی اور رونے والوں سیدو غیر سیدو معاف کر دینا جملہ سخت ہے میں چھپا نہیں سکتا. بیمار لکھ رہی ہے من العلیلۃ الضعیفہ